الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگان دین، آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے آخری ایام کس طریقے سے گزرے ہیں اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے بیان میں خاص طور پر ربیع الاول کے اس دن کو ذکر کیا جائے گا جو دن اس امت کے لیے سب سے زیادہ المناک اور سب سے زیادہ رنج دینے والا اور امت کے اوپر ایک مصیبت کا پہاڑ مانا جائے تو کم ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ پاک مجھے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی توفیق دے جن سے ہم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی اور جدائیگی کے وقت آپ کے جذبات امت کے لیے کیا تھے ان کو میں بیان کر سکوں۔ یقیناً وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اپنے آقائے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور کیفیات کو ہم اپنے الفاظ میں پرو کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ الفاظ میرے پاس کیا، آج تک کسی سیرت نگار کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ اس وقت کے درد کو اور آپ کے علم کو اور امت کی خاطر آپ کے غم کو اپنے قلم کے نیچے لا سکے۔ آج تک کوئی قلم وہ پیدا نہیں ہوا اور کوئی قلمکار پیدا نہیں ہوا، کوئی خطیب ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو کہ تو جذبات کو آپ کے سامنے یا امت کے سامنے رکھ سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 13 دن پہلے 29 سفر کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی جنت البقیع سے واپسی کے وقت۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں جس وقت تشریف لائے ہیں اس وقت آپ کی حالت جسمانی طور پر زیادہ اچھی نہیں تھی۔ آپ کو بخار آتا، آپ کو درد محسوس ہوتا، آپ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ اس کیفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرمائیں۔ اس دوران حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یاد آیا، کیونکہ بخار تو اس سے پہلے بھی آیا ہے، چھوٹی موٹی تکلیف بحیثیت انسانی جسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی لاحق ہوتی رہی ہیں۔ آپ کا ایک معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی جسمانی تو آپ ایک دعا پڑھتے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء
شفاء لا یغادر سقما۔ یہ آپ پڑھتے 2 سے 3 مرتبہ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر مل لیتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک وہ ظاہری بیماری کو دور فرما دیتا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، اذہب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب میری تکلیف کو دور فرما دے، اشفی انت الشافی، اور اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، اس لیے کہ تیرے سوا اور تیرے علاوہ کوئی میری بیماری کو شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، اور اے اللہ ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ آئے۔ یہ پڑھتے، ہاتھ پر پھونکتے اور پورے بدن پر آپ مل لیتے۔ حضرت عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یاد آ گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ حضرت عائشہ نے پڑھا، آپ کے ہاتھ لیے، اس پر پھونکا اور چاہا کہ آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھرا دوں، لیکن حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ یہ ہاتھ کھینچنا اس بات کی علامت تھی کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اب مجھے دنیاوی کوئی تکلیف اس کے بعد آئے، اور آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اب عائشہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ میری اس بیماری کو شفا کی دعا نہ کریں، اس لیے کہ اب تو میرا شوق ہے کہ میں اپنے رب سے جا کر مل جاؤں۔ حالانکہ بظاہر یہ اتنا بھاری جملہ امت کے لیے تھا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ ایک تو آپ کے ایک ایک لمحے کی حرکت کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارتے تھے۔ آپ کی مسکراہٹ سے صحابہ کے دل میں مسکراہٹ آتی، آپ کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر صحابہ کے دل خوش ہو اٹھتے۔ ایسی کیفیت میں جب وہ اپنا محبوب یہ کہے کہ اب میں تمہارے درمیان میں رہنے والا نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں امت کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی رہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے، آپ تو بہرحال آپ کی تعریفات ہوتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک اپنے اوپر گزری ہوئی بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتا ہے کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے میری دعوت کی تھی؟ جی ہاں معلوم ہے۔ فرمایا کہ اس عورت نے، آپ کو معلوم ہے، مجھے زہر ملایا تھا کھانے میں، اور میرے سامنے اس بکری کو پیش کیا تھا اور میں نے لقمہ بھی اندر رکھ لیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے فوراً بھیج دیا اور فرمایا کہ محمد یہ لقمہ آپ ہٹا دو، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ لقمہ تو پھینک دیا یا لقمہ ایک اندر کھا لیا، وہ جو لقمہ تھا اس کا اثر پوری زندگی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک لقمہ زہر آلود میں نے کھایا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو اور میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ یہ ماحول دیکھ کر کے حضرت عائشہ کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صرف بیوی نہیں، امتی بھی ہیں، اور امتی نہیں، اس امت کی، پوری امت کی ماں بھی ہیں۔ وہ درد حضرت عائشہ نے بہت قریب سے محسوس کیا۔ بہرحال اپنے جگر اور اپنے دل کو حضرت عائشہ نے سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی رہی، اور اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو کچھ مشورے دیے ہیں، کچھ وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ کو وہ وصیتیں سناتا ہوں، شاید کہ ہماری زندگی میں کچھ انقلاب آ جائے اور ہماری زندگیاں کچھ بدل جائیں۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ معاملات آپ کے سامنے تھے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا۔ اس دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہٹ گئے تو آپ نے پوری امت کو نصیحتیں فرمائی کہ دیکھو میں نے پوری زندگی میں جس سے احسان لیا تھا سب کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔
اس کا احسان مجھ سے ادا نہیں ہوا، اس کا احسان صرف اللہ پاک ادا کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ چھوٹا جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ بخاری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر اس امت میں کتنی ہے۔ معمولی سی بات کہہ دینا، ان کے اوپر گالیاں اچھال دینا، ان کو برا کہہ دینا، آپ ایسے مان لیجئے کہ جس نے ابو بکر کو برا کہا ہے وہ آقا کی اس نصیحت کے مطابق ایمان میں صحیح نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو مسجد نبوی میں جن جن لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہی، اسی تکلیف کے دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئیں، چونکہ آپ تو برابر میں رہتی تھیں۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آ کر کے ایک جملہ کہا، فرمایا وا کربا یا ابا، میرے ابا کی ہائے تکلیف کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس تکلیف سے میرے ابا کو راحت کیوں نہیں مل رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا دل کو چیر دینے والا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی یہ جو تکلیف تجھے دکھ رہی ہے میرے اوپر یقیناً تکلیف ہے، لیکن آج کے بعد لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے اور تڑپ گئے کہ اس کا مطلب کہ اب جدائیگی کا وقت اور بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ تیرے باپ کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکلیف کا تعلق جسم سے ہے اور اب میری جسم اور روح کے درمیان فصل ہونے والا ہے، لہذا جسم ہوگا تو تکلیف ہوگی، جسم ہی نہیں رہے گا تو روح کو کوئی تکلیف نہیں۔ اب محبوب اور اس کے محب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بیٹی قریب آؤ، قریب آ کر کے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگی، اس کے بعد کہا پھر آپ ہنسنے لگیں۔ بعد میں خلاصہ ہوا کہ آپ ہنسی کیوں اور روئی کیوں؟ فرمایا روئی میں اس لیے تھی کہ میرے ابا جان نے فرمایا تھا بیٹی یہ جو مرض ہے اس مرض میں ہی میری وفات طے ہے، اب میں اس کے بعد صحت یاب نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے جا کر کے مل جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ سننا ایک بیٹی کے لیے یقیناً غم دینے والی چیز ہے، اور میرے آنسو نہ رک سکے اور میری گریہ نہ رک سکی۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلی ملاقات جس کی مجھ سے ہونے والی ہے آخرت میں وہ تو ہے۔ فرماتی یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی کہ کم سے کم چند لمحات اور چند دن کے بعد میری ملاقات میرے باپ سے تو ہو جائے گی، لہذا یہ جدائی بہت کم دنوں کی ہے، اس لیے میں ہنس گئی۔ حضرت صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس بات کے بعد سارے صحابہ اکرام میں ایک خوف سا طاری ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی، وہ بتا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات، اس آخری رات میں کیا ہوا ہے وہ آپ کو سننے کے قابل ہے۔ میں ابھی اس بات کو روک کر کے وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا چاہتے ہو یا اللہ کو چاہتے ہو، بین الدنیا و بین ما عندہ، تم دنیا چاہتے ہو یا وہ چاہتے ہو جو اللہ کے پاس، فاختار ما عند اللہ، اس نے اس بات کو چن لیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نعمتیں مجھے چاہیے، دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے۔ اب یہ جملہ بھی کوئی آسان نہیں تھا صحابہ اکرام پر۔ اس بات کو سن کر پھر اس کے بعد گریہ گزاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحتیں، خاص نصیحتیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبرا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں آخری دن کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لینا، کہ معلوم ہو رہا ہے فجر کی نماز ہو رہی ہے تو لوگ گھر میں سو رہے ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے تب کسی کا پتہ نہیں ہے، عصر کی نماز ہو رہی ہے تب کسی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا مت کر لینا
کہ رات اور دن تمہارے گزرتے چلے جائیں اور تمہارا تعلق اللہ سے چھوٹ جائے۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن بڑے ہی لب و لہجے میں فرما رہے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم قبرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لینا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور ایک بات اور سنو میرے بات، میری قبر کو جشن گاہ مت بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عید گاہ بنا لیا، جشن کی جگہ بنا لیا، قبر پرستی کی جگہ بنا لیا، اس لیے اللہ نے ان پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دی، فرشتوں نے ان پر لعنتیں کی ہیں، اس دنیا کے انسانوں نے ان پر لعنتیں کی۔ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن گاہ مت بنا لینا۔ بہت کھلے ہوئے الفاظ ہے، سجدہ گاہ، جشن گاہ۔ اگر ہم کسی قبر پر جا کر کے وہاں پر ڈھول تماشے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلے الفاظ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب سیرت کا بیان شروع ہوا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات سچی ہوتی ہے، اور وہ بات جو آپ آخری دور میں کہیں وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات کہاں سے لائی گئی ہے، میں کہوں گا بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کلمات اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ یعنی جشن گاہ مت بنا لینا، کہیں ایسا ہو کہ قبر کے ذریعے سے تم وہاں پر جشن مناؤ اور جشن منانے کے ساتھ ساتھ تم اللہ اور بندگی کا رشتہ توڑ دو، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہم الفاظ میں یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد ایک نصیحت آپ نے اور فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اور اپنے ماتحتوں کے درمیان میں زیادہ سختی کا معاملہ مت کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اپنی بیویوں، اپنے ماتحت یعنی نوکروں کے بارے میں سختی سے کام مت لینا۔ ابھی کیا ہے، اگر ہمیں اللہ نے بڑا بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والا حقیر ہے، بلکہ آپ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے دینے والا یا اللہ پاک نے مجھے سرپرست بنایا ہے، اس کی جگہ پر کھڑا نہیں کیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں سامنے والے کی حقارت آ گئی، ایسی صورت میں ہم اللہ کی کبریائی کو چادر کو پھاڑنے والے بن جائیں گے، اور اللہ کہتا ہے جس نے میری کبریائی اور میری بڑائی کی چادر کو پھاڑنے کی کوشش کی میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ دنیا میں چاہے نہ ہو لیکن آخرت کا دن تو رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ تمہارے ماتحت جو اللہ نے بنائے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کو آخری دن بتا رہا تھا، آخری رات بتا رہا تھا کہ آپ کے اور آخری رات کے درمیان میں باتیں کیا ہوئی ہیں، ہماری زندگی میں ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم دنیا کی ہوس میں کتنے آگے بڑھ گئے اور کتنے ہم نے کبریائی کے دعوے کر ڈالے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جتنے غلام باقی ہیں ان سب غلاموں کو تم آزاد کر دو۔ غلام کا مطلب جانتے ہیں؟ اس دور میں غلام کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی کے پاس، مثال کے طور پر آپ سمجھیں، اس کے گھر میں فارچونر بھی ہے، اس کے گھر میں انووا بھی کھڑی ہے، اس کے گھر میں کوئی بی ایم ڈبلو بھی کھڑی ہے، اس کے گھر میں بائکیں بھی کھڑی ہیں، اس کے پاس بنگلہ اور گاڑی بھی ہے۔ اب کہلائے گا کہ یہ صاحب ثروت ہے، یہ مالدار ہے، اور وہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے آخر وقت میں یہ کہہ دے کہ جتنی گاڑیاں ہیں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، جتنے بنگلے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، جتنی دولت سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ بتاؤ کوئی دنیا میں ایک بندہ ایسا بتا دو نبی اور صحابہ کے بعد جس نے ایسا کام کیا ہوگا تو وہ پوشیدہ ہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس دور میں ایک غلام کی قیمت جس پر ایک غلام بھی ہوتا وہ مالدار کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب زندگیاں ہیں، ان کی حفاظت کرو، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد کر دو، اور فرمایا لم یعرسوا دینارا ولا درہما، اور نبی کی اس کے بعد جو وراثت
وراثت باقی بچی ہے، کوئی باغ ہے، کوئی گھر ہے؟ فرمایا میرے وارثوں حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور دیگر صحابہ کو جو رشتہ دار تھے ان سے فرمایا کہ میرے بعد میری دولت کو تم آپس میں تقسیم مت کر لینا۔ کبھی یہ بیٹی یہ کہے، زینب یہ کہے کہ مجھے یہ والی زمین چاہیے، رقیہ یہ کہے کہ مجھے فلاں زمین اور باغ چاہیے، اور فاطمہ یہ کہے کہ مجھے فلاں پیسہ چاہیے۔ اولاً تو میرے نبی کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، جو تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت آخری رات میں آپ کا حال یہ تھا، آپ کے پاس ایک زرہ تھی، ایک زرہ، اور وہ بھی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہم کر سکتے ہیں اپنے مرنے کے وقت جب قریب ہو، پہلے تو ہوش ہی باختہ ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ وہ بھی یہودی کے پاس۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری رات میں چراغ میں جو تیل تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور آپ نے پڑوسی سے ادھار مانگا یا پڑوسی سے آپ نے عاریتاً لیا، اور اس کے بعد آپ کے گھر کا چراغ جلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، میرے اور دنیا کے درمیان میں ایسی کون سی چیز ہے؟ والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ما مثلی ومثل الدنیا الا کراکب فی یوم صائف۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری مثال اور اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے جو گرمی کے ایک سخت دن میں سفر کر رہا ہے، پھر اس نے دیکھا فاستظل تحت الشجرۃ ساعۃ من نہار، اس نے ایک درخت دیکھا، چلتے چلتے اس کا دل چاہا کہ اس درخت کے نیچے تھوڑی بہت دیر آرام کر لے، وہ چلا گیا، اس نے آرام کر لیا، ثم راح وترک، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ مسافر پھر چل دیتا ہے۔ میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور اللہ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، امت کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے وہ کام کر دیا، اب اس کے بعد میرے اللہ نے مجھے بلانے کا وعدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں جس حال میں آپ کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ آقا کے گھر کے چراغ کے اندر تیل بھی آپ کا اپنا ہو۔ یہ دنیا کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آخری وقت میں بھی ٹوٹا ہوا بوریا آپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، آپ کے گھر میں کوئی بیڈ نہیں تھا، بیڈ شیٹ نہیں تھی، آپ کے گھر میں کوئی پردے نہیں تھے۔ ہاں آقا نے منع نہیں فرمایا، آپ بھی اپنے گھر کے اندر بہترین صوفے لگا سکتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے اندر بیڈ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیڈ پر سو کر ہم اپنے آقا کی قربانیوں کو بھول جائیں، ہم یہ بھول جائیں میرے آقا نے طائف میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ہدایت دے رہے ہیں، لوگوں اگر کسی کا قرضہ میرے اوپر ہو تو آج مجھ سے اپنا قرضہ لے لے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا مارا ہو وہ آج میری پیٹھ خالی ہے، میری پیٹھ پر آ کر کوڑا مار دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت ہی قیمتی بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو آج مجھ سے اپنا قرض لے گا وہ میرا محبوب ہوگا، مجھے پسند ہوگا، اور جو اپنا قرض بالکل چھپا کر کے رکھے گا وہ میرا محبوب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا دل اور میرا سینہ کینے سے پاک ہو، اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو کہ اللہ پاک یہ کہے تو بھی پاک، تیرا دل بھی پاک، تیرا نیت بھی پاک، تیرا مذہب بھی پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ آج تو ہم مرتے مرتے لوگوں کا قرضہ اپنے سر پر لے کر کے جاتے ہیں، ہم نے لون لیے رکھے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کسی صورت سے بینک والے بھول جائیں اور ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ خدا کی قسم بینک والا بھول سکتا ہے، آپ کو قرض دینے والا بھول سکتا ہے، آپ پوری دنیا سے چھپ کر کے پوری دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، لیکن سب سے چھپ سکتے ہیں، اپنے رب سے آپ نہیں چھپ سکتے ہیں۔ کیوں قرض والی زندگی جی رہے ہیں؟ آپ کو ہوس نے کیوں مار دیا؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کے پڑوسی کو اللہ نے کار دی ہے تو آپ کو بھی کار دے گا؟ کیوں ہوس میں مبتلا ہو گئے آپ کہ اس کا بچہ اگر جج بنا ہے تو میرا بچہ بھی جج بنے گا؟ اللہ نے اس کا مقدر الگ بنایا ہے، تیرا اور تیرے بچے کا مقدر الگ بنایا ہے۔
کوشش آپ کے لیے ضروری ہے، نتیجہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے بہترین صوفوں پر سو کر اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زندگی جیتے ہیں تو زندگی میں اذان کیا معنی رکھتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم اذان کا جواب دے دیں۔ بات حقیقت ہے، کڑوی ہے، حقیقت ہے۔ اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساتھ میں کہہ دیں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ایک مرتبہ درود پاک بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فرمایا تھا لا تجعلوا قبری عیدا، وہیں پر فرمایا تھا کہ صلو علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، ارے کچھ کرنا ہے تو میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جہاں تم رہو گے رہتے رہو، تم درود پڑھو گے فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں محبت کرتے ہیں؟ زبانی خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں پر کوئی ہندوستان کی سرکاری کام نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، پیسے پیچھے سے سرکائیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ وہاں پر تو پیسوں کی جگہ آپ کے اعمال نامے کے اعمال چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کی اور آقا نے منع فرما دیا یہ میرا امتی نہیں ہے، اس نے مجھ پر کبھی درود نہیں بھیجا ہے، اس نے کبھی میری سنت کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ چہرے پر سنت نہیں، زندگی میں سنت نہیں، شادی میں سنت نہیں، موت کے وقت سنت نہیں۔ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں نے اپنے نبی کے لیے کیا؟ ایک مرتبہ سوچ کر ضرور دیکھیں۔ دعویٰ بہت آسان ہے، لیکن کرنا اور دعوے کو نبھانا بڑا کرا کام ہے، اور اگر دل پر آپ لے لیں تو آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری وقت ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنا آپ کا گھر تھا، وہاں سے پردہ ہٹا کر کے دیکھا حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں، سارے صحابہ جمع ہوئے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام کی اقتداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ گئی۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا 8 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں آپ آئے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب بھی یہ سوچا کہ شاید میرے آقا اب آنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے، ہماری خوش نصیبی آج بھی ہم آقا کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ابو بکر اپنی جگہ رہو، نماز پڑھاؤ، نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے پردہ گرا دیا، پھر گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں بلکہ قرآن کا ورق معلوم ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن کا ورق معلوم ہو رہا، ایسا چمک رہا تھا، ایسا نور بکھر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں قریب تھا تلاطم آ جائے اور سب بکھر جائیں اور سب آقا کے ارد گرد جمع ہو جائیں، لیکن ایسے ماحول میں فرماتے ہیں تربیت یافتہ جماعت تھی، اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس کے بعد نماز ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، گھر میں گئے، جا کر دیکھا کہ آپ کی حالت بالکل نارمل ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے انسان اگر موت سے پہلے بیمار ہے تو موت کے دن وہ صحیح ہو جاتا ہے، چند لمحات پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ آقا کی طبیعت اب تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری شادی تھی، دوسری بیوی کو مقام سنح میں رکھتے تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے دوسرے والے گھر پر ہو کر کے آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن کیا حضرت ابو بکر کو یہ پتا تھا کہ میں ادھر جاؤں گا اور ادھر حادثہ پیش آ جائے گا؟ وہ تو یہ سمجھ کر کے گئے تھے کہ آقا کی طبیعت جتنے دن سے خراب تھی، ابو بکر ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اپنے نبی سے جدا نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کی طلب ہو جائے اور ابو بکر باہر سارے غزوات چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، آقا کی خدمت میں تھے، اب طبیعت اچھی دیکھی تو فرمایا چلا جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو؟ آپ نے فرمایا چلے جائیے۔ وہ ادھر گئے ہیں، ادھر آقا کی طبیعت اور خراب ہونا شروع ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، لیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی اور آپ نے مطالبہ کیا آنکھوں سے، حضرت عائشہ نے وہ لے کر کے اپنا لعاب لگا کر چبا کر دے دی۔ اس سے یہ فرمایا، آپ نے امت کو اشارہ دیا کہ لوگوں، گندہ رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا گندہ رہیں گے اللہ کو شاید اتنا پسند آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منہ کی بدبو، بدن کی بدبو اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے روزے کی حالت میں، کہ اگر روزے کی حالت میں بدبو آ جائے تو اللہ اس بدبو کو خوشبو میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ آج تو ہمارے منہ جب تک منہ ہی نہیں مانے جاتے جب تک اس کے اندر کوئی غلاظت بھری ہوئی نہ ہو۔ گٹکوں کا استعمال، بیڑی اور سگریٹ کا استعمال، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ اب بتائیے، بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے اگر یہ کہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے تو یقیناً وہ اپنی محبت میں غلط ہے، اس لیے کہ آقا نے آخری لمحے میں فرمایا کہ جسے مجھ سے محبت ہوگی وہ اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھے گا، باوضو رہے گا، اور باوضو رہنے والا سگریٹ کا استعمال اور گٹکے کا استعمال کرنے والا کبھی اپنے منہ کو نبی کے منہ کی طرح نہیں بنا سکتا ہے۔ محبت ہے تو چھوڑ کے دکھاؤ، آج ارادہ کرو، اور ارادہ اللہ پورا کراتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارادہ کرو کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تاکہ کل قیامت میں اعمال ہو یا نہ ہو تو اللہ سے یہ دلیل دے سکو، اے اللہ زیادہ کچھ تو نہیں ہے، میں نے تیرے نبی کا بیان سنا تھا، اس میں آقا کو اس دنیا سے رخصت فرماتے وقت بھی آپ نے منہ کی صفائی پر دھیان دیا تھا، اللہ کے نبی کی وہ ادا مجھے پسند آ گئی تھی، اس کو دیکھ کر میں نے گٹکا چھوڑ دیا، میں نے سگریٹ چھوڑ دیا، بس یہی محبت میرے پاس ہے۔ قسم سے آپ یہ بات یقین جانو، اگر اس میں اخلاص مل گیا، اللہ کے لیے مغفرت کرنے کے لیے کوئی بڑی وجہ نہیں چاہیے ہوگی، اللہ چاہے تو ایک ادا کو پسند کر کے آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ وقت تھا اور قریب تھا کہ آپ کی طبیعت اور بگڑ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو دیکھ کر پیر کے دن نماز ہو چکی ہے، اشراق کا وقت ہے، اس وقت میں آقا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، بلکہ اللہ سے لو لگائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف بہت ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تکلیف بہت ہو رہی ہے، اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ میرے بھائی وہ تو اللہ کے نبی تھے، اب آپ اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی کو جب موت کی سختی آ سکتی ہے، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لو لگائی اور فرمایا، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا جو ساتھ ہو، اے اللہ نبیوں کا ساتھ فرما دینا، اے اللہ شہیدوں کے ساتھ میں لگا دینا، اے اللہ صالحین کے ساتھ لگا دینا، اے اللہ سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ میرا ساتھ کر دینا۔ اللہ کا نبی یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اور آج قبر میں بھی پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمیں اور آپ کو اللہ سے یہ توفیق نہیں ہے کہ داڑھی سفید ہو گئی ہے اب تو اللہ سے توبہ کر لیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت بھی فرما دینا، مجھ پر رحم بھی فرما دینا، اور اے اللہ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اے اللہ مجھے جلد از جلد اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ پاک ہمیں کئی باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، اے اللہ اسے سچائی میں بدل دے، اسے حقیقت میں بدل دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔